بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے عرض کیا دو طرح کی ولایتیں ہیں، ایک ولایت نظری ہے، ایک ولایت عملی ہے۔ ولایت نظری رکھنے والے سارے مسلمان ہیں، جتنے کلمہ گو ہیں یہ اللہ کی ولایت کے نظریے کے قائل ہیں، جتنے محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں یہ محمد کی رسالت کی ولایت کے نظریے رکھنے والے ہیں، اور جتنے علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں یہ مولا امیر المؤمنین کی ولایت کا نظریہ رکھنے والے ہیں۔ تھیوری اور ہے، پریکٹیکل ہونا اور ہے۔ تھیوری کے ماننے والے تو داعش بھی ہیں، تھیوری کے ماننے والے تو طالبان بھی ہیں، لیکن جو پریکٹیکلی ولایت میں آتا ہے اسے علی سلمان بنا دیتے ہیں، مالک اشتر بنا دیتے ہیں، حسین حبیب ابن مظاہر بنا دیتے ہیں۔ جو تھیوریکلی ولایت کو مانتے تھے انہوں نے حسین کو خط لکھے تھے، اور جو پریکٹیکلی ولایت کو مانتا تھا اسے حسین نے خط لکھا تھا۔ آج وقت ہے پریکٹیکلی ولایت کا، دشمن کو تھیوریکلی ولایت سے کوئی خطرہ نہیں۔ امریکہ کے جتنے مسلمان، کینیڈا کے جتنے مسلمان، انگلینڈ کے جتنے مسلمان، جتنے ویسٹرن ورلڈ میں مسلم رہتے ہیں، اگر وہ کلمہ پڑھتا رہے امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں، اسرائیل کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ محمد رسول اللہ کہتے رہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ علی ولی اللہ کہتے رہے انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب بھی کوئی پریکٹیکلی ولایت میں داخل ہو کر آیت اللہ زکزکی کی طرح علی کی راہ پہ چلتا ہے تب ان کے دلوں میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ بھائی کون سا مسلم ملک ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا؟ عربستان کے تو پرچم پہ لکھا ہوا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہاں پہ ٹرمپ جاتا ہے، ان سے ملتا بھی ہے، سونے کے ہار بھی اپنے گلے میں پہن کر آتا ہے، تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تمہارے نعروں سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، علی جیسے کام کرنے سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ پریکٹیکلی ولایت سے خوف ہے۔ آج پاکستان کا کون سا ایکٹر، کون سی سنگر، کون سی ایکٹریسز ہے جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتی، جو محمد رسول اللہ نہیں کہتا؟ سارے کہتے ہیں کہ انڈیا کے جو مسلم ایکٹر ہیں لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، محمد رسول سب پڑھتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب تو پریکٹسنگ مسلم بن جاتا ہے تب جا کے ان کے وجود کھٹکتے ہیں۔ سارے خلفاء کو مسلمانوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اتنے مسلمان مکے میں، مدینے میں، کوفے میں، بصرے میں رہتے تھے، ایشو حسین ابن علی سے کیوں تھا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایشو امام زین العابدین سے کیوں تھا؟ ان کا ایشو امام موسیٰ کاظم سے کیوں تھا؟ مامون کا ایشو امام رضا سے کیوں تھا کہ مدینے سے امام کو لایا جاتا ہے اور خراسان میں لا کے امام کو بٹھایا جاتا ہے تاکہ اپنی زیر نگرانی میں مولا کو رکھا جائے؟ کیونکہ دشمن کے دل کھٹکتے ہیں کس چیز سے؟ کہ کہیں یہ ولایت عملی کے دروازے پر نہ آ جائے، اور اس کے لیے مختلف حربے اپنائے جاتے ہیں۔ مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جاتا ہے، شیعہ کو سنی سے لڑایا جاتا ہے، یہ تاکہ لفظوں کی جنگ میں رہیں، اس مغز گفتگو تک نہ پہنچیں۔ یہ صرف اس پہ لڑتے رہیں کہ تم علی ولی اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، لیکن اس پہ نہ لڑیں کہ تم علی جیسی زندگی گزارتے ہو کہ نہیں گزارتے۔ اس سے کوئی دروکار نہیں ہے۔ یہ زبان علی ولی اللہ پڑھتا ہے یا یہ زبان، اس کی زبان سے وہ جملے نکلتے ہیں جو علی بن ابی طالب کی تعلیم ہے، اس کا اس سے سروکار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجلسوں میں جاؤ، مجلس میں مناؤ، اس سے وہ نہیں ڈرتے۔ لیکن جب تم جوان کو یہ بتاؤ گے نا کہ اے جوان تو مجلس میں آیا ہے، ان آنکھوں نے جناب زہرا پہ گریہ کیا ہے، ان آنکھوں نے حسین ابن علی کے غم میں گریہ کیا ہے، اب ان آنکھوں کو اجازت نہیں ہے کہ کسی نامحرم کی طرف بڑھیں، اب ان آنکھوں کو اجازت نہیں ہے کہ آنکھیں گناہوں کی طرف بڑھیں۔ تو اصل جو معیار گفتگو وہ یہ ہے کہ انسان کو ولایت عملی کے میدان میں لایا جائے۔ دیکھیے ولایت عملی کے دفاع کرنے والے امام زادے، ائمہ، علماء، شہید اول، شہید ثانی، جتنے آپ دیکھتے ہیں جنہوں نے ولایت عملی کو بچانے کے لیے اقدامات کیے، لیکن دشمن بھی خاموش نہیں بیٹھا۔ ایک ولایت اللہ ہے، ایک ولایت شیطان ہے۔ شیطان بھی اس کائنات میں اپنی حکومت کو قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ بھی اس کائنات میں اپنی حکومت کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کے بھی کچھ نمائندے ہیں، پروردگار عالم کے بھی کچھ نمائندے ہیں۔ یہ 12 ہستیاں اللہ کے نمائندے ہیں، پھر ان کے نواب ہیں، پھر ان کے اصحاب ہیں جو کائنات میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن کہتے ہم نفاذ ولایت امیر المؤمنین، نفاذ ولایت پروردگار عالم، نفاذ ولایت رسول خدا چاہتے ہیں۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سرزمین بنائی جائے جس سرزمین میں ہر قدم اٹھانے والا جب اس کے قدم اٹھیں اس کے قدموں میں مخالفت پروردگار عالم نہ ہو، اطاعت پروردگار عالم ہو۔ جب اس فرزند پہ اس نقطے پر وہ آ جاتا ہے، اب خدا اسے کیا عطا کرتا ہے؟ کرامت عطا کر دیتا ہے۔